پارٹ نمبر 11 ناول نروان کی تلاش پیشکش میر کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ فاریہ کے پاس سکون ہے، عمدہ لڑکی ہے، اگر مجھے چند روز اس کے پاس رہنا پڑے تو کیا حرج ہے، میں نے سوچا۔ آخری ہٹ جس کا نمبر 28 تھا اس کے پاس میں گاڑی سے اتر گیا۔ گھوڑا گاڑی والا واپس چل پڑا تھا لیکن ہٹ میں تالا دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ اف، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ فاریہ غیر حاضر بھی ہو سکتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ گھوڑا گاڑی دور جا چکی تھی، ایک ہی طریقہ تھا، کسی ناجائز طریقے سے فاریہ کے ہٹ میں داخل ہو کر اس کا انتظار کیا جائے۔ ظاہر ہے واپس آنے کے بعد فاریہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس خیال کے تحت ہٹ کا ایک چکر لگایا۔ ذہن کے کسی گوشے میں ایک عقبی کھڑکی موجود تھی، اس کا ایک شیشہ توڑ کر اندر ہاتھ ڈالا اور چٹکنی کھول لی۔ پھر اندر داخل ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی اور دوسرے لمحے میں آرام دہ اور پرسکون ہٹ میں تھا۔ فاریہ کا انتظار کرنا تھا، خواہ کتنا بھی وقت کیوں نہ سر ہو جائے۔ چنانچہ اطمینان سے جوتے اتار کر قمیض اتار لی اور بستر پر لیٹ گیا۔ ہٹ کے اندر نیم تاریک ماحول تھا، تھکا ہوا ذہن جلد ہی غنودہ ہو گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ خوب زندگی تھی، بن بلائے مہمان غیر قانونی طور پر آئے تھے اور آرام سے سو رہے تھے۔ آنکھ کھلی تو دیوار گر کلاک 6 کا گھنٹہ بجا رہا تھا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ فاریہ ابھی تک نہیں آئی، آ گئی ہوتی تو کم از کم کمرے کا دروازہ ہی کھلا ہوتا۔ ایک گہری سانس لی اور باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نے طبیعت کو فرحت بخشی۔ بال وغیرہ خشک کر کے کنگھا کیا اور پھر لباس پہن کر کمرے سے نکل آیا۔ اب فاریہ کا اسی جگہ انتظار کرتے رہنا فضول تھا۔ بہرحال واپسی اسی کھڑکی سے ہوئی۔ میں نے چٹکنی بھی بند کر دی تھی اور پھر میں وہاں سے چل پڑا۔ خوشگوار موسم تھا، سورج چھپ گیا تھا، اس کی آخری روشنی پر بادلوں کے غلاف چڑھے ہوئے تھے۔ اس وقت پیدل چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، لیکن کسی سمت کا تعین نہیں تھا، بس چل پڑا۔ رخ ساحل کی طرف ہی تھا اور پھر ساحل کے ساتھ ساتھ ریسٹورانٹ کے قریب پہنچ گیا۔ میری نگاہیں فاریہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ چند ایک لڑکیاں مجھے دیکھ کر مسکرائیں، وہ بھی فاریہ کی مانند کاروباری تھیں، لیکن اس وقت کسی کی طرف متوجہ ہونے کو دل نہیں چاہا تھا۔ چنانچہ میں نے کسی کی مسکراہٹ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شام تیزی سے جھک رہی تھی۔ میں ایک ریسٹورانٹ میں پہنچ گیا اور وہاں چائے پی، پھر کافی دیر تک لوگوں کو دیکھ کر اداس بیٹھا رہا۔ ممکن ہے فاریہ جزیرے پر موجود ہی نہ ہو۔ رات کے اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ مون اینڈر ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نوعمر سی لڑکی میری طرف بڑھی اور اجازت دے کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ بلا شبہ نوعمر تھی، لیکن چہرے کے نقوش خاصے شکاری ہو چکے تھے۔ آپ تنہا ہیں جناب؟ اس نے کہا۔ ہاں، لیکن تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ اوہ، پھر تو میں آپ کی تنہائی میں مخل ہونے کی معافی چاہتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ سیاح ہیں، ممکن ہے آپ کو تنہائی دور کرنے کے طریقے نہ آتے ہوں۔ سوری، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ بیٹھو، اگر میرے ساتھ کچھ کھا پی لو تو کیا حرج ہے؟ اگر آپ کو ناگوار نہ ہو تو۔ ناگوار نہیں ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیرے کو بلا کر اس کی پسند کی چیزوں کا آرڈر دے دیا۔ دراصل میں یہاں فاریہ کی تلاش میں آیا تھا، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ ہٹ نمبر 28؟ وہ چونک کر بولی۔ ہاں، تم اسے جانتی ہو؟ میری دوست ہے، لیکن وہ تو یہاں نہیں ہے، 3 دن سے گئی ہوئی ہے۔ اوہ، کب آئے گی؟ کیا کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لی۔ اگر فاریہ موجود نہیں ہے تو میں تو ہوں۔ میں بتا چکی ہوں، وہ میری دوست ہے، بلا تکلف اور بلا معاوضہ جو خدمت ہو مجھے بتائیے۔ لڑکی کے لہجے میں صداقت اور خلوص موجود تھا۔ نہیں شریف لڑکی، تمہارا شکریہ۔ فاریہ میری دوست ہے اور بس، میں کسی خاص کام سے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے کوئی پیغام چاہو تو کہہ دینا، تمہارا ایک رات کا دوست پھر سے تمہارے پاس آیا تھا۔ عجیب پیغام ہے، وہ ہنس پڑی۔ کیوں؟ اس کے ایک رات کے دوست تو بہت سے ہوں گے، وہ الجھ جائے گی۔ میرا نام بتا دینا۔ وہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ نواز۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ کیا تم ایرانی ہو؟ بس نواز ہوں، اب مجھے اجازت دو۔ میں بل کی رقم پلیٹ میں رکھ کر اٹھ گیا، وہ حیران رہ گئی۔ ابھی میں ریسٹورنٹ کے دروازے تک ہی فاصلہ طے کر پایا تھا کہ بگڑی نسل کے ایک آوارہ انسان جو ابھی تام چینی کا ایک پیالہ لیے ہوئے اندر آیا تھا، میری قمیض کی آستین پکڑ لی۔ مجھے معاف کر دینا میری دوست، ایک انسان کی حیثیت سے کچھ مدد چاہتا ہوں، ایک ایسے انسان کے لیے جو دم توڑ رہا ہے، اس نے ہامتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے اس کی بدتمیزی پر غصہ آ گیا۔ میں خواہ انداز میں اس کا
اس کی شکل اور پھر اس کا میلا ہاتھ دیکھا جس نے میری آستین پر دھبا لگایا تھا۔ میری نگاہ پھر اس کے چہرے کی طرف گئی۔ اس چہرے پر میں کوئی خاص بات چھوڑ آیا تھا اور اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس پر مردنی چھائی ہوئی تھی، وہ بھی ہرگز نشے میں نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب کیفیت اس پر طاری تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس پیالے میں گرم گرم سوپ دلا دو۔ اس پر زبردست نمونیے کا حملہ ہوا ہے، ممکن ہے وہ بچ نہ سکے۔ میں نے انتہائی عاجزی سے کہا اور میں اس کے لیے ساتھ کاؤنٹر کی طرف چل دیا۔ اسے سوپ دلائے، کھانے پینے کی کچھ دوسری چیزیں بھی دلائیں، پھر اس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں۔ میں تمہاری کچھ اور بھی مدد کر سکتا ہوں۔ نمونیا کس کو ہوا ہے؟ ڈرینی کو، اس نے جلدی جلدی چلتے ہوئے کہا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ریت کے ٹیلے کی جانب، ہپی نے جواب دیا۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ چلتے رہو، اس نے کہا، اور میں اس کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں ٹیلے کے عقب میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں میلے کو چلے کپڑوں میں ایک جسم موجود تھا۔ جسم کے نشیب و فراز دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ عورت ہے۔ ہپی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بڑے پیار سے اس کا سر زانب پر رکھ لیا اور سوپ کا پیالہ نزدیک کھسکایا۔ پھر اس نے لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دی، لیکن اچانک اس سے کچھ احساس ہوا اور اس نے غور سے لڑکی کو دیکھا۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اس کی حرکت دیکھنے لگا۔ ڈرینی، 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 اس بار اس کی آواز چیخ بن گئی اور پھر اس نے لڑکی کے مردہ جسم کو سینے سے بھینچ لیا۔ وہ اس کے منہ سے منہ رگڑتے ہوئے رو رہا تھا۔ آہ ڈرینی، بتاؤ، سارے پروگرام ادھورے چھوڑ دیے تم نے؟ آہ ڈرینی، آہ، اب میں تنہا کہاں جاؤں گا؟ وہ اسے بھینچ بھینچ کر روتا رہا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے دوست، میں نے عجیب لہجے میں کہا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے دردناک لہجے میں کہا، شاید ہمارا فیصلہ ہی غلط تھا، شاید ترلوکا کے اصولوں سے بغاوت ہمیں راس نہ آئی۔ کیا تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ لیکن ٹھہرو، اس مٹی کو اب خود سے جدا کر دو، یہ تمہارے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گی۔ وہ روتا رہا۔ میں نے لڑکی کا بے جان جسم زمین پر رکھ دیا۔ خاصے دلکش نقوش تھے، عمر بھی 20-22 سے زیادہ نہ ہوگی۔ میرا نام گیس ہاور ہے، انگلینڈ کا رہنے والا ہوں۔ وہ میری محبوبہ ہے۔ ہم دونوں تہذیب سے اکتا کر ترلوکا کے پیراؤں میں شامل ہو گئے تھے اور پھر دنیا گردی پہ نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارا گھرانہ بہت باعزت ہے، لیکن ہم نے اس کی عزت لٹا دی۔ ہم کھٹمنڈو تک گئے، دوسری بہت سی جگہوں کی سیر کی، لیکن اچانک ڈرینی کو اپنے والدین یاد آنے لگے۔ وہ پریشان اور بے چین رہنے لگی۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں نے اس سے اس کے دل کا حال معلوم کیا اور اس نے کہا کہ وہ اپنوں میں جانا چاہتی ہے۔ پہلے میں نے اسے سمجھایا کہ اب ہمیں کوئی قبول نہیں کرے گا، لیکن وہ بس ضد رہی۔ ہمارے پاس سفر خرچ نہ تھا اور میں نے کسی سے منگوانا بھی مناسب نہیں سمجھا اور چل پڑے۔ لیکن یہاں آ کر ڈرینی نے سفر ملتوی کر دیا اور اس نے دوسرا سفر اختیار کر لیا۔ اس نے دوسرا سفر اختیار کر لیا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ مجھے اسے ہمدردی تھی، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں شیطان بھی جاگا تھا، اور یہ شیطان اس طرح میرے اوپر مسلط ہوا کہ میں اسے ذہن سے نہ چھڑک سکا۔ میرے اندر کا ہمدرد انسان سو گیا اور اب میں ایک ہوس پرست شیطان تھا، صرف اپنے مفادات کا حامی۔ چنانچہ میں نے اسے بھرپور تسلیاں دی اور کسی حد تک سنبھل گیا۔ ڈرینی اپنے میں جانا چاہتی تھی ہاور؟ میں نے پوچھا۔ ہاں درست، اس کی دلی خواہش تھی۔ تو کیا اب تم اس کی خواہش پوری نہیں کرو گے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر عجیب انداز سے میری شکل دیکھی اور پھر نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، میں نہیں سمجھا دوست۔ تمہیں اس کی آخری خواہش ضرور پوری کرنی چاہیے دوست، میں نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ اسے اس کے وطن میں دفن کرو۔ کاش میں ایسا کر سکتا، کاش میں ایسا کر سکتا۔ لیکن تم جانتے ہو، اس کے لیے دوا کا انتظام بھی نہیں کر سکا، میں اس کے لیے خوراک کا انتظام بھی نہیں کر سکا۔ اس کی لاش کس طرح لے جا سکتا ہوں؟ میں کتنا بے بس ہوں، یہ میں کتنا بدبخت ہوں۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں دوست۔ تم؟ کیوں؟ کس لیے؟ آخر کس لیے؟ دنیا میں کون کس کے لیے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میں تمہاری کہانی سے متاثر ہوا ہوں۔ اگر اس کی آخری خواہش پوری کرنے میں تمہاری مدد کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ وہ میری شکل دیکھتا رہا، پھر اس نے گردن جھکا دی، روتے ہوئے کہا، ہاں تم ہمدرد ہو، تمہاری ایک ہی بات سے تمہاری شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن میں تمہیں اس ہمدردی کے جواب میں کیا دے سکوں گا؟ میں تو تمہارے اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکوں گا میرے دوست۔ میں تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا ہاور، میں تمہاری مدد کروں گا،
یہاں میری اختیارات وسیع نہیں ہیں. اگر کوشش کر کے تم اسے وینس تک لے چلو تو پھر میں وہاں سے تمہارے لیے انتظام کر دوں گا. رہا یہاں سے وینس تک کا معاملہ تو میرا خیال ہے وینس تک سفر ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. اگر تم میرے اوپر اس قدر احسان کرنے پر آمادہ ہو تو میں منع نہیں کروں گا، لیکن لاش لے جانے کے لیے ہمیں حکومت سے اجازت لینا ہوگی. ممکن ہے وہ لوگ پوسٹ مارٹم بھی کرنا چاہیں. میں تمہاری ہر قسم کی مالی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. باقی بھاگ دوڑ تم خود کرو گے. میں سب کچھ کر لوں گا. اس کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے میں سب کچھ کر لوں گا. تب پھر رات ہمیں یہیں گزارنی ہوگی. صبح کو ہم واپس چلیں گے، میں نے کہا اور اس نے گردن ہلا دی. ساری رات میں نے اس کے ساتھ ہی گزاری. وہ ایک پل نہیں سویا تھا. کبھی رونے لگتا، کبھی خاندانی حالات بتانے لگتا، کبھی ڈرائیونگ کے بارے میں باتیں کرنے لگتا. صبح سب سے پہلا کام میں نے ایک پورا اسٹیمر بک کرایا اور ہم لاش لے کر چل پڑے. میں نے نوٹوں کی ایک گڈی ہاور کے حوالے کر دی. وہ لاش لے کر ہسپتال چلا گیا. میں نے اسے فلیٹ کا فون نمبر دیا اور کہا کہ کوئی پیغام ہو تو وہاں بھیج دے. اور اب میرے کام میں تیزی آ گئی تھی. میں پہلے فلیٹ پر گیا. سمورا میری منتظر تھی. وہ میرے لیے پریشان بھی تھی، لیکن میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی. اسے ہاور کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کا کوئی پیغام ہو تو مجھے یوسف کمالی کے ہاں بتا دیا جائے. اور پھر میں لباس وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد چل پڑا. تھوڑی دیر کے بعد میں گولڈن اسٹور میں تھا. یوسف کمالی نے میرا خیر مقدم کیا. یہاں کوئی مصروفیت تو نہیں ہے؟ میں نے پوچھا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مال کہاں ہے؟ گھر پر موجود ہے. تو یوسف کمالی فوراً اٹھو اور ایسے پلاسٹک کے تھیلوں کا انتظام کر لو جو کافی مضبوط ہوں. اس کے علاوہ ہمیں کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو سرجری کا ماہر ہو. یوں سمجھ لو کہ ہیروئن کے تھیلوں کو انسانی جسم سے منسلک کرنا ہوگا. میرا مطلب ہے انسانی جسم کے اندر. کیا مطلب؟ یوسف کمالی حیرت سے بولا. وہی مطلب کے چکر میں وقت ضائع نہیں کیا جائے. یہ دونوں کام تم کتنی دیر میں کر لو گے؟ میں نے کسی قدر خشک انداز میں کہا. گو میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کی مہلت دے دی جائے. میں تمام انتظامات کر لیتا ہوں. میرے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر کے چلے آ جاؤ. اس وقت تو میں یہیں رہوں گا، میں نے کہا اور کمالی گردن ہلا کر اٹھ گیا. پھر میں کافی وغیرہ سے مشغول رہا اور کمالی اپنے کام میں مصروف رہا. وقت کا پابند تھا. آدھے گھنٹے کے بعد اس نے مجھے فون پر انتظامات ہونے کی اطلاع دی. وہ شخص کہاں ہے؟ گھر پر موجود. پیکنگ کی کیا پوزیشن ہے؟ اپنی نگرانی میں کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے، انتظار کرنا پڑے گا. ہاں ایک کام اور کرا دو یہاں، پھر ابھی رک جاؤ. مجھے اورینٹ سے وینس کے لیے 2 ٹکٹوں کی ضرورت ہوگی. ایک مردہ جسم لے جانا ہے. دونوں ٹکٹ علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے. کب کے لیے؟ کمالی نے پوچھا. اگر ایمرجنسی ضرورت پڑے تو کام ہو سکتا ہے. ہاں میرے تعلقات ہیں. تب ٹھیک ہے، ابھی رک جاؤ، میں نے کہا اور فون بند کر دیا. اس کے بعد میں سمورا کا انتظار کرنے لگا اور جب کافی وقت گزر گیا تو پھر میں نے خود اسے فون کیا. جی مسٹر نواز، ابھی تک کوئی پیغام نہیں ملا. سمورا نے جواب دیا. میں نے گردن ہلا کر فون رکھ دیا. کافی دیر تک میں گولڈن اسٹور میں رہا اور ایک بار پھر سمورا کو ہدایت دے دی. کمالی کے مکان پر تمام کام ہوشیاری سے کیا گیا تھا. پیکنگ نہایت نفیس تھی. اس آدمی سے بھی ملاقات ہوئی جو سرجری کے لیے لایا گیا تھا، لیکن کمالی شدید حیران نظر آ رہا تھا. یہ سب کیا ہے مسٹر نواز؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو کام مجھے سپورٹ کیا گیا ہے اسے صرف بہتر طور پر انجام دینے کا خواہش مند ہوں اور کچھ نہیں، میں نے جواب دیا. کمالی سمجھ گیا کہ ابھی میں اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا. بہرحال رات کو 8 بجے مجھے سمورا کے فلیٹ پر ہاور کا فون ملا. فون میں نے ہی ریسیو کیا تھا. ہاور بول رہا ہے. اوہ، میں تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا میری دوست. کیا رہا؟ قسمت ساتھ دے رہی ہے. مرنے کے بعد رہنے کی آرزو پوری ہو رہی ہے میرے دوست. میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ تمہارا نام بھی نہیں پوچھ سکا. نام کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن تم مجھے شارٹی کہہ سکتے ہو. شکریہ مسٹر شارٹی. ہسپتال میں مجھے بڑی سہولت مل گئی مسٹر. ہاں میرے وطن کے باشندے ہیں. اتفاق سے وہ میرے خاندان سے وہ بخوبی واقف ہیں. یہاں ہسپتال میں وہ سرجن ہیں. انہوں نے میرے لیے بڑی محنت کی ہے. پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے. لاش کو مسالہ لگا دیا گیا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کچھ لوگوں کے لیے سفارشی خط بھی دیے ہیں جن کی وجہ سے لاش لے جانے میں آسانی ہوگی. خوب. تم نے ان سے کچھ اور مدد بھی طلب کی ہے؟ یہی کافی تھا میرے دوست. کس کس کا زیر بار ہوں؟ ٹھیک ہے، کیا لاش تمہارے حوالے کر دی گئی ہے؟ ہاں انہوں نے اجازت دے دی ہے اور اس کے بعد میں نے تمہیں فون کیا ہے. ٹھیک ہے، میں انتظامات کر کے تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں. بے فکر رہو، میں انتظامات کر لیے ہیں.
بہت بہت شکریہ۔ ہاور کی نڈھال آواز سنائی دی اور میں نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا۔ پھر میں یوسف کمالی کے نمبر ڈائل کیا اور فون پر ہی موجود تھا۔ ایمبولینس مل سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وین سے کام چل جائے گا مسٹر نواز، اسٹریچر کا بندوبست بھی کر لوں گا۔ یقیناً، میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا اور پھر میں سمورا کو لے کر چل پڑا۔ کار یوسف کمالی کے مکان پر چھوڑی اور ہم دونوں ایک چھوٹی سی خوبصورت وین میں چل پڑے۔ راستے میں نے یوسف کمالی کو اپنا نام بتاتے ہوئے کہا، تم مجھے مسٹر شارٹی کے نام سے پکارو گے یوسف کمالی؟ بہتر، اس نے مختصراً کہا اور پھر ہم اسپتال پہنچ گئے۔ ہاور پریشان حال ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کئی قدم میری طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے سے بے پناہ تکن کا انتظار ہو رہا تھا۔ ہیلو ہاور، یہ میری دوست ہے، ہماری مدد کریں گے۔ میں نے کمالی کی طرف اشارہ کیا اور ہاور نے گردن ہلا دی۔ بہرحال ضروری کارروائی کے بعد ہم لاش لے کر چل پڑے۔ ہاور نے میری دی ہوئی رقم میں سے تابوت کا بندوبست کر لیا تھا۔ اس کے پاس اسپتال اور مقامی حکام کے سرٹیفکیٹ موجود تھے جنہیں میں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یوں ہم یوسف کمالی کے مکان میں پہنچ گئے۔ کل ہم اورینٹ ایکسپریس سے وینس روانہ ہو جائیں گے مسٹر ہاور، اس کے بعد تم انگلینڈ فلائی کر جانا، وہاں میرے بہترین دوست موجود ہیں، میں تمام بندوبست کر دوں گا۔ تابوت ایک جگہ رکھوا دیا گیا ہے اور میں اور کمالی ہاور کو لے کر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ یوسف کمالی نے کھانے کا بندوبست کیا تھا۔ میں نے کافی کوشش کر کے ہاور کو کھانے پر مجبور کیا۔ بیچارہ نہ جانے کب کا بھوکا تھا۔ کھانے بیٹھا تو سب کچھ بھول گیا اور پھر کھانے کے بعد میں نے دوسرا پروگرام شروع کیا۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت میں نے چرس بڑے سگریٹ نکالے اور ان میں سے ایک سن گاتے ہوئے بولا، تم تو ان سے مشغل کرتے رہو گے ہاور۔ ہاور چرس کی بو سے ہی بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے پورے 4 روز سے یہ استعمال نہیں کی، میں نیند مردہ ہوں، براہ کرم مجھے دو۔ اور میں نے کئی سگریٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ تمہارے لیے دوسری چیزوں کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ تب میرے اوپر ایک احسان اور کر دو دوست، پینتلین کا انجیکشن مل سکے تو۔ اس نے کہا، کیا تم انتظام کر سکتے ہو؟ میں نے یوسف کمالی سے پوچھا۔ ابھی، یوسف کمالی نے جواب دیا۔ ہاور نے پینتلین کے 2 انجیکشن لیے۔ میں بھی اس کے ساتھ اس وقت تک چرس نوشی کرتا رہا جب تک وہ اوندھا نہ ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد میں نے نشہ روکنے والی گولی منہ سے نکال کر پھینک دی اور کمالی کے پاس پہنچ گیا۔ کام شروع کر دو کمالی، میرا خیال ہے اب تو میرا مقصد سمجھ گئے ہو۔ ہاں، کمالی نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ میرا پروگرام سمجھ گیا تھا، اس میں سمجھنے والی کیا بات رہ گئی تھی؟ لیکن وہ اس کامیاب ترین پروگرام میں انگشت بندنا تھا۔ تابوت لے کر کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، صرف ایک بات میرے ذہن میں دوڑنے لگا رہی ہے مسٹر نواز۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کیا اسے آپ نے قتل کیا ہے؟ لڑکی کو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی نہیں میرے دوست، میں بھی اس قدر درندہ نہیں ہوا ہوں۔ یوں سمجھو یہ اتفاقی طور پر میرے ہاتھ لگے ہیں۔ انسانی زندگی کے عوض میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، وہ بھی ایک بے گناہ انسان۔ یہ خیال ذہن سے نکال دو، وہ قدرتی طور پر موت کا شکار ہوئی ہے۔ یوسف کمالی نے گہری سانس لی۔ ظاہر ہے یہ بات پہلے سے آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی۔ ہاں، پہلے نہیں تھی، میں نے مختصراً کہا، اور میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد ایک ناگوار کام انجام دیا جانے لگا۔ یوسف کمالی اتنے مضبوط اعصاب کا مالک نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہوتا، لیکن دوسرا آدمی جسے یہ کام انجام دینا تھا اپنے کام کا ماہر تھا۔ اس نے ٹرینی کے بہت سے اندرونی اعضاء نکال لی اور پھر ان کی جگہ مضبوط نائلون کی تھیلیاں ٹانک دیں اور اس کے بعد پوری مہارت سے ٹانکنے لگا دیے۔ آدھے گھنٹے میں اس کام سے فارغ ہو گیا اور لاش دوبارہ تابوت میں رکھ دی گئی۔ ہم اپنے کام سے فارغ ہو گئے تھے، اب دوسرے دن روانگی کا بندوبست کرنا تھا۔ ہاور کو بہت دن کے بعد چرس ہوئی تھی، اس کے علاوہ اس نے نشے کے 2 انجیکشن لیے تھے، اس لیے دوسرے دن 11 بجے تک وہ سوتا رہا۔ میں اور یوسف کمالی البتہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ہاور نے کاغذات بھی یوسف کے درست کرائے، ان میں اس کا پاسپورٹ بھی تھا اور لاش کی بکنگ بھی کر دی گئی تھی۔ تمام کام نہایت احتیاط سے کیے گئے تھے۔ شام کو 7 بجے ہم اسٹیشن پہنچ گئے، لیکن یہاں احتیاط سے کام لینا تھا۔ ہاور کو مزید کرنسی دے دی گئی تھی تاکہ اسے دقت نہ ہو۔ ٹرین میں سوار ہوتے وقت اس نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ میرے ساتھ وینس نہیں چلیں گے مسٹر شارٹی؟ تم بے فکر رہو میرے دوست، اصل میں مجھے بلغاریہ میں تھوڑی دیر کا کام ہے، اس لیے یہاں بلغاریہ تک میں ہوائی سفر کروں گا، اس کے بعد بلغاریہ میں تم سے ملوں گا۔ یوں بھی تمہارے پاس کرنسی موجود ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہاور جذبت ہو کر رہ گیا، لیکن ٹرین کی وسل نے اسے سوچنے کی مہلت نہ دی اور اس نے ایک لمبی سانس لی۔ اچھا کمالی میرے دوست، میں وینس تک پہنچ کر تمہیں لا دوں گا۔
خدا حافظ مسٹر نواز، آپ بہت سی عجیب یادیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کمالی نے گردن ہلا کر مجھ سے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے زندگی میں بھی دوبارہ ملاقات ہو؟ خدا کرے، یوسف کمالی نے کہا۔ ہاں، اس لڑکی کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، اس سے کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت اس سے ملاقات نہ کر سکا، اور یہی بہتر ہے۔ میں نے اپنے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے ہاورڈ کے کمپارٹمنٹ سے دور تھا۔ 7:30 بجے اورینٹ ایکسپریس کا موشر سے رینگنے لگی۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی روشنیاں اور باسفورس کا سمندر نظروں کے سامنے آ گئی۔ گاڑی رفتار پکڑتی جا رہی تھی اور پھر شہر کی آخری روشنی بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ترک کسٹم آفیسر آیا اور پاسپورٹ پر مہر لگا کر چلا گیا۔ میں نے اپنے سفری بستر کو کھولا اور نرم پروں کی رضائی میں گھس گیا۔ خیالات کے ہجوم نے یلغار کر دی تھی۔ انہیں پرے دھکیلنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ہاں، ان کے دھارے موڑ سکتا تھا، چنانچہ پوری توجہ دور بیٹھے ہاورڈ کی طرف منتقل ہو گئی۔ وہ انسان بننے جا رہا تھا، دوبارہ جدوجہد اور امن کی دنیا میں واپس آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اس کی محبوبہ مر گئی۔ اب وہ کیا کرے گا؟ لیکن یہ اس کی بات تھی۔ پہلے یہ بات مجھے سوچنی تھی، اب میں کیا کروں گا؟ میرے پاس وینس کا پتہ موجود تھا، میں براہ راست وہاں جا سکتا تھا، لیکن کیا یہ مناسب ہوگا؟ میرا خیال ہے اس مفلوک الحال ہپی پر کوئی توجہ نہیں دے گا، اور اگر بات پکڑی گئی تو دیکھا جائے گا۔ بننا اور بگڑنا تو بزنس ہے۔ بس سوچنے کا وقت ختم، اب سونا چاہیے۔ اور نہ جانے کیوں نیند میرے تابع ہو گئی۔ میں نے اسے طلب کیا اور وہ آ گئی۔ دوسری صبح کھلی تو گاڑی کا تمام عملہ راتوں رات ترک سے بلغارین میں بدل چکا تھا۔ باہر کا موسم ابر آلود تھا، سرسبز کھیتوں اور باغوں کی ہریالی تا حد نظر پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی خوشگوار کیفیت تھی۔ میں پرشوق نگاہوں سے باہر کے منظر دیکھتا رہا۔ اس سے کہیں زیادہ خوشنما مناظر میں نے اپنے وطن میں چھوڑ آیا تھا۔ میرے وطن کی زمین اس سے زیادہ سبز تھی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، لیکن وطن کی یادوں کے دریچے تیز جھگڑوں سے کھل جاتے تھے اور پھر انہیں بند کرنے میں کافی تکلیف ہوتی تھی۔ بلغاریہ کا دارالخلافہ صوفیہ آیا۔ یہاں گاڑی کو 1 گھنٹے رکنا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہاورڈ کی خبر لے لوں، لیکن اس انداز میں کہ اسے اندازہ نہ ہو سکے۔ انتہائی احتیاط سے اس طرف چل پڑا جہاں وہ موجود تھا۔ وہ نظر بھی آ گیا، لیکن گردن جھکائے اونگ رہا تھا۔ اسے کھانے پینے کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ بیچارہ نادانستگی میں میرے کافی کام آیا ہے۔ اگر مکمل طور پر کامیابی ہوئی تو اس سے جو وعدہ کیا ہے ضرور پورا کروں گا، اور اگر ناکام رہا اور وہ پھنس گیا تب بھی اسے تنہا نہ چھوڑوں گا۔ جو کر سکتا ہوں کروں گا۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ میں واپس پلٹ پڑا۔ اسٹیشن پر لڑکیاں چائے بیچ رہی تھیں، اس کے ساتھ کچھ دوسرے لوازمات بھی تھے۔ بہرحال پیٹ بھرنا تھا، جو ملا خریدا، کھایا اور پھر چائے پیے واپس اپنی نشست پر آ گیا۔ سفر پھر شروع ہو گیا اور پھر دوپہر کو 3 بجے کے قریب یوگوسلاویہ کے سرحدی قصبے ویمتری گراڈ پر ٹرین رک گئی۔ یہاں پاسپورٹ وغیرہ چیک کیے گئے اور جانے کی اجازت مل گئی۔ رات کے 9 بجے یوگوسلاویہ کا دارالخلافہ بیوگراڈ آیا۔ ٹرین نیلے ڈینیوب سے گزر کر آگے بڑھ گئی اور اورینٹ ایکسپریس کی دوسری شب شروع ہو گئی۔ دوسری صبح ٹرین سپرانا کے راستے اطالیہ میں داخل ہو گئی۔ کتاب سینا کے اسٹیشن پر ایک بار جنرل پینگ ہوئی۔ یہی کٹھن مرحلہ تھا، لیکن اس پر کوئی خاص دقت نہیں ہوئی۔ ڈیر ٹیسٹ سے یوگوسلاوی عملہ بدل گیا تھا اور اب پختہ قد اطالوی حملہ گاڑی پر قابض تھا، یہاں تک کہ ٹرین بھی تیرنا پہنچ گئی۔ میں نے وینس کا نقشہ نکالا۔ سب سے پہلے مجھے سیاحوں کے کیمپ جانا تھا، لیکن اس صورت میں کہ ہاورڈ کی نگرانی بھی جاری رہی۔ اس کے علاوہ سیاحوں کے کیمپ سے مجھے مدد بھی ملنے والی تھی، جس کے بارے میں یقیناً اطلاع پہنچ چکی ہوگی۔ اسٹیشن کی عمارت سے نکلا تو زمین کی بجائے پانی کی لمبی سڑک نظر آئی۔ چند اطالوی ہاورڈ کے ساتھ تابوت اٹھائے باہر آ گئے۔ ایک اطالوی اسٹیشن پر جانے کی اس طرح غمزدہ ہاورڈ پر مہربان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی نگرانی میں تابوت ایک اسٹیمر میں اتروایا۔ دوسرے لوگ بھی سوار ہو رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اسی اسٹیمر کا ایک ٹکٹ خریدا۔ ہاورڈ کے ساتھ خود اسٹیشن آفیسر نے لے کر دیے تھے۔ تابوت کا اچھا خاصا ٹکٹ دینا پڑا تھا اسے۔ بہرحال مجھے معلوم تھا کہ ہاورڈ کے پاس بہت کچھ موجود ہے۔ البتہ میری خواہش تھی کہ ہاورڈ ابھی مجھے نہ دیکھے۔ میں لیڈو کیمپ میں ہی اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس سے بھی شبہ نہ ہو۔
چنانچہ لمبے اسٹیمر میں نے اس سے کافی دور اور گردن موڑ کر بیٹھا تھا، وہ مجھے نہ دیکھ سکا۔ ہم اسٹیمر میں سفر کرنے لگے۔ عرصے پر بہت سے سیاح قرب و جوار کے مناظر کی تصویریں بنا رہے تھے اور ہاور خاموش بیٹھا تھا۔ نیلے سمندر کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں سیاحوں کی جنت لیڈو کیمپ سستی اور جگہ تھی۔ بہت سے سیاح یہاں اترنے لگے، میں بھی ان کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ اترنے کے بعد میں نے اس انداز سے واپس ہاور کے سامنے آیا جیسے میرا یہی قیام ہو۔ اوہ ڈیئر ہاور، تم پہنچ گئے؟ میں نے اسے مخاطب کیا اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ آؤ، ہمیں یہیں اترنا ہے، میں نے کہا، اور وہ گھبراتے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے تسلی دی اور پھر اسٹیمر کے حملے کی مدد سے تابوت اتروا لیا۔ تابوت اٹھا کر چل پڑے۔ ہاور میرے ساتھ ہی تھا۔ ان کیمپوں کے بارے میں مجھے بھی کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن یوسف کمالی نے ان کی تھوڑی سی تفصیلات بتا دی تھیں۔ یورپ میں ہوٹلوں کے شربہ کرائے سیاحوں کے لیے سہانرو بن جاتے ہیں۔ اس مصیبت کا واحد حل کیمپنگ ہے۔ یورپ کے کونے کونے میں ہزاروں کیمپنگ سائٹس موجود ہوتی ہیں۔ مشہور شہروں اور پرفضا مقامات پر ان کی بہتات ہے۔ عموماً یہاں ہر چیز دستیاب ہوتی ہے، صاف ستھرے غسل خانے، روزمرہ کے استعمال کی اشیاء اور دکانیں، کرائے پر دستیاب ہونے والے بڑے بڑے اسٹور، ریسٹورنٹ وغیرہ۔ کسی بھی مناسب جگہ اپنا ایک چھوٹا سا گھر استعادہ کر کے اور مزے سے وقت گزاریے۔ آپ یہاں کب پہنچے مسٹر شارٹی؟ ہاور نے پوچھا۔ اس جگہ ابھی آیا ہوں، اورینٹ ایکسپریس کے آنے کا وقت معلوم کرنے کے بعد۔ اوہ، آپ بے حد مہربان انسان ہیں۔ پورے راستے میں اسی ذہنی ہلچال میں مبتلا رہا کہ وینس جا کر کیا کروں گا۔ میری تو سوچنے سمجھنے کی قوتیں مفلوج ہو چکی ہیں۔ ان حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے مسٹر ہاور، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کی الجھنوں کا بوجھ میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ میری بھی سٹی گم تھی۔ میں چاروں طرف چور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اب اس کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ پاسپورٹ جمع کرا کر ایک خیمہ حاصل کروں اور اس کے بعد انتظامات کروں۔ لیکن غلام سیٹھ کے آرگنائزیشن میں ایک خوبی تھی جس کا میں آج بھی اعتراف کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس کے نمائندے جہاں بھی تھے نہایت چاق و چوبند اور سمارٹ تھے، ان سے کوئی چوک نہیں ہوتی تھی۔ تابوت اور ہاور کے ساتھ کیمپ کی طرف چلتے ہوئے دیر نہ گزری تھی کہ درمیانے قد کی ایک خوبصورت لڑکی جس کے بالائی لب پر خاصے بال تھے لیکن رنگ چاندی کی طرح چمکدار تھا، مسکراتی ہوئی میری طرف بڑھی۔ ہیلو، وہ بڑی بے تکلفی سے بولی جیسے میری پرانی شناسا ہو۔ میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں آپ کو کتنی دیر سے تلاش کرتی پھر رہی تھی، اس نے شکایتی انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس طرح سامنے کر دیا جیسے ہاتھ ملانا چاہتی ہو، اور میں نے اپنی کلائی صرف اس کے سامنے کر دی۔ لیزینا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں چلنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ سامنے پیلے رنگ کی وین کھڑی ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں کلیوں کو لے کر پیلے رنگ والی وین کی طرح چل پڑا۔ مطلع صاف ہے؟ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کے نزدیک بیٹھتے ہوئے کہا۔ تابوت وین کے عقبی حصے میں رکھوا دیا گیا تھا اور ہاور بھی اس کے ساتھ بیٹھا گیا تھا۔ ہاں، حیرت انگیز طور پر، اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا، اور پھر وین سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی گئی۔ اتنی آسانی سے آج تک کام نہیں ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے اس محکمے سے متعلق لوگ سو رہے ہیں۔ میں نے صرف مسکرانے پر اکتفا کی۔ تم تنہا آئی تھی؟ نہیں، کیمپ میں ہمارا 1.5 درجن افراد موجود تھے، کوئی خطرہ یا گڑبڑ ہوتی تو وہ سنبھال لیتے۔ گڈ، میں نے گردن ہلائی۔ کیا یہ بھی گروہ کا آدمی ہے؟ اس نے ہاور کے بارے میں پوچھا۔ نہیں، قطعی غیر مطلق۔ اوہ، پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی تفصیل سے گریز کرو، میں نے کہا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ وین کشادہ سڑک پر دوڑ رہی تھی، بلند قامت درختوں کی قطاریں سامنے تھی اور ان پر بڑے خوبصورت باغات اور حسین عمارتیں وین پر رفتاری سے چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پلازا ایڈیل سنیما کے سامنے سے گزرے۔ اس جگہ ہر سال وینس کا مشہور فلمی میلہ ہوتا تھا۔ یہاں دنیا کے مشہور عالم قمار خانے ہیں جہاں سختی سے صرف ادھر کا مال ادھر کے اصول پر عمل ہوتا ہے، اعلیٰ پیمانے کے جوئے ہوتے ہیں اور سیاح یہاں سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے۔ لیڈو سے گزر کر ہم سانتا ماریا پر گئے۔ فیشن اپیل ہوٹلوں کا یہ علاقہ بے حد حسین ہے، یہاں تک کہ وین سانتا ماریا کے ایک گھاٹ پر پہنچ کر رک گئی۔
فوراً یہ 4 آدمی نہ جانے کس طرح سے نکل کر ہمارے پاس پہنچ گئے۔ لیسنیا نے مقامی زبان میں انہیں ہدایات دی اور وہ وین کے عقبی حصے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے بڑے احترام سے تابوت اتارا اور تابوت کے ساتھ ہاور بھی نیچے اتر آیا۔ تب ہم ایک موٹر اسکارپو میں پہنچ گئے جو آبی سڑک پر ہچکولے کھا رہا تھا۔ تابوت بھی موٹر بوٹ میں رکھ دیا گیا تھا۔ موٹر بوٹ میں ان 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس پر پرائیویٹ کی تختی لگی ہوئی تھی۔ لیزرینا میرے اور ہاور کے ساتھ موٹر اسکارپو میں سوار ہو گئی اور موٹر بوٹ سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ میں خاموشی سے وینس کے مناظر میں کھویا ہوا تھا۔ موٹر بوٹ سان مارکو کوچ چوک کی طرف جا رہی تھی۔ کرائے کی موٹر اسکارپو تیزی سے سامان اور انسانوں کو لے کر سفر کر رہی تھی۔ ان کے درمیان سست رفتار گنڈولے بھی آ جاتے تھے اور ان سے پرے وینس کا آبی شہر نظر آ رہا تھا۔ صدیوں پہلے وینٹی قبیلے کے لوگ وحشی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے پہاڑوں اور میدانوں کو چھوڑ کر چند ویران ساحلی جزیروں پر آباد ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ ان جفاکشوں نے ایک عظیم شہر تشکیل دے دیا جو اطالیہ کی طاقتور ترین ریاست بن گیا۔ مشرق کو جانے والی تمام آبی شاہراہوں پر اہل وینس کا قبضہ تھا۔ وہ اعلیٰ پیمانے پر تجارت اور لوٹ مار کرتے تھے اور اس دولت سے عظیم وینس وجود میں آیا تھا۔ سان مارکو چوک کے گھنٹہ گھر کے سامنے والے گھاٹ پر ہماری موٹر بوٹ رک گئی۔ تمام انتظامات اس قدر چوکس تھے کہ طبیعت خوش ہو گئی تھی۔ یہاں بھی 2 آدمی ایک سبز رنگ کی لمبی وین لیے ہمارے منتظر تھے۔ سب نے مل کر تابوت وین میں رکھا اور ایک بار پھر ہم چل پڑے، اور ہاور کی حیرت قدرتی تھی۔ اب وہ اتنا بڑا گدھا بھی نہیں تھا کہ ان شاندار انتظامات کو حیرت کی نگاہ سے نہ دیکھتا، لیکن ان کے بارے میں اس نے کیا سوچا یہ تو وہی جانے یا خدا جانے۔ ممکن ہے اس نے یہی سوچا ہو کہ اس کا دوست شارٹی وینس کوئی با اثر شخصیت ہے۔ اس بار کا سفر طویل نہیں تھا۔ ڈوجے محل کے عقب کی ایک حسین عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر وین رک گئی۔ یہاں 2 خوش لباس انسانوں نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ پارٹ نمبر 11 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 12 پہ سماعت فرمائیے۔